دینا و نبینا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین مکین الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، کن کا ہے عقیقہ؟ آج ہم محترم غلام قادر صاحب کے نواسے کے عقیقہ کی اس مبارک محفل میں حاضر ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت جس بچے کے لیے عقیقہ کی اس رسم کو ادا کیا جا رہا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم ہے، اللہ پاک اسے صحت دے، تندرستی عطا فرمائے، عمر خضری عطا فرمائے اور اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت جہاں بنائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس میں ایک خاص چیز جو آج کی گفتگو میں سمجھانا چاہتا ہوں اور ہمارے معاشرے کی ضرورت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رشتے عطا کیے ہیں۔ والدین کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، آگے پھر چچا ہیں، تائے ہیں، چچا زاد ہیں، پھوپھی ہیں، پھوپھی زاد ہیں، ماں کی طرف آ جائیں تو ماموں ہیں، خالائیں ہیں اور پھر ان کی اولادیں۔ یہ میں نے جو بات کی یہ اصل میں خونی رشتے کہلاتے ہیں شریعت کے ہاں، جن کو بچانے کی قبر تک سلامت رکھ کے لے کے چلنے کی قرآن و حدیث نے ہدایت کی ہے، یعنی جنہیں توڑ نہیں سکتے، جنہیں قطع کرنا حرام ہے۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ قاطع، جس نے رشتہ قطع کر دیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ رشتہ کون کون سا ہے؟ ماں باپ کا رشتہ۔ اب میں ترتیب میں حقوق جس طرح رکھے ہیں شریعت میں، اسی ترتیب میں میں رشتے بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا اور بڑا حق والدین کا ہوتا ہے، تو والدین کا رشتہ۔ اسی طرح پھر والدین کے بعد بیوی کا حق ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اولاد کا حق ہوتا ہے، پھر بہن بھائیوں کا چوتھی جگہ پہ حق آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد آگے پھر آ جاتے ہیں والد کے بھائی اور والد کی بہنیں، یعنی چچے تائے اور پھوپھیاں، اور پھر ان کی اولادیں۔ اور ادھر آ جائیں تو ماں کے بھائی اور ماں کی بہنیں اور ان کی اولادیں، یعنی سارے ماموں اور ساری خالائیں اور ان کی اولادیں، جسے ہم فرسٹ کزن کہتے ہیں۔ یہ وہ خونی رشتے ہیں جنہیں کسی صورت بھی قطع کرنے کا حکم نہیں ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ ان کو قطع کرنے والا آقا نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا بگاڑ ہے۔ یعنی قطع کرنے والے کی عبادت بھی اللہ قبول نہیں کرتا، اس کی عبادت و ریاضتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اللہ نے رشتے کو پیدا کیا، رشتے کو تخلیق کیا تو رشتہ رونے لگا، چیخ و پکار کرنے لگا۔ اللہ پاک نے پوچھا کہ رشتے میں نے تجھے بنایا ہے تو روتا ہے؟ اس نے عرض کی کہ مولا تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور لوگ مجھے کاٹ دیں گے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے انسان کا ایک وجود ہے، رشتے کا بھی ایک وجود ہے۔ جیسے انسان کے بازو ہیں، رشتے میں بھی بازو ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی کا بازو ہی کاٹ دیا جائے تو درد ہوگا، بلا شبہ درد ہوگا۔ نہ صرف درد ہوگا بلکہ نکارہ بھی ہوگا، ساتھ نکارہ بھی ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اگر رشتہ کاٹا جائے تو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کسی کا بازو کاٹنے سے اسے درد ہوتا ہے تو رشتے کو بھی درد ہوتا ہے۔ روحانی کہہ لیں، وہ جو کرلا رہا ہے، رو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ مولا تو نے پیدا کیا، لوگ مجھے کاٹ دیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا تو ایسا کر، رو نہ، میں تیرے ساتھ ایک سودا کر لیتا ہوں، اور سودا یہ کر لیتے ہیں جو تجھے جوڑے گا میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے چھوڑ دوں گا۔ بلا تخصیص کہ وہ کتنا نیک ہے، وہ کتنا حاجی صاحب ہیں، وہ کتنے سخی ہیں، وہ کتنے عبادت گزار ہیں، کتنے زاہد ہیں، کتنی تہجدیں پڑھتے ہیں، کتنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، جس نے رشتے کی پاسداری نہ کی اسے میں چھوڑ دوں گا۔ ہمارے ہاں بہت بگاڑ آ گیا ہے، رشتوں کی قدردانی نہیں ہو رہی۔ اور اگر ہم قرآن مجید سے جو میں نے عرض کیا، جو میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے حقیقی نیکی کے تصور کو اجاگر کیا ہے، اور بڑا چھوٹا انداز ہے۔ پہلے فرمایا لیس البر، ساری نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو۔ اب یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ مشرق و مغرب سے مراد یہ ہے کہ یہ بات نمازیوں کی ہو رہی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جو کعبے سے مغرب کی طرف کھڑے ہو کر کعبے کی طرف منہ کریں گے تو ان کا چہرہ مشرق کی طرف ہو جائے گا، اور جو کعبے سے مشرق کی طرف کھڑے ہو کے نماز کے دوران کعبے کی طرف منہ کریں گے ان کا چہرہ مغرب کی طرف ہو جائے گا۔ تو مراد یہ ہے کہ ساری نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نمازی ہو جاؤ یا عبادت گزار ہو جاؤ۔ پھر آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اب نیکی کا حقیقی تصور قرآن دے رہا ہے کہ نیکی کہتے کسے ہیں، بلکہ نیکی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ عند شریعہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک، شریعت کے نزدیک نیکی کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ تو فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ یہ تھا اجزائے ایمان، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی ایکسیپٹ ہی نہیں ہے۔ یعنی حالت کفر میں بندہ کچھ بھی کرے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، تو اس لیے چونکہ نیکی کی بنیاد دینی تھی تو بنیاد پہلے ایمان کا ذکر کر دیا کہ ایمان کے بغیر تو کچھ بھی قبول نہیں ہے، تو اس لیے اجزائے ایمان گنوا دیے۔ اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، ملائکہ پر، وہ سارے اجزائے ایمان بیان کر دیے۔ اب آپ اندازہ کریں، اللہ پاک نے اب نیک ایمان کے بعد جب بات عمل کی آئی اور نیکی کا حقیقی تصور دینا چاہا تو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ یہاں سب سے پہلے عبادت کی بات نہیں کی، سب سے پہلے یہاں پر اللہ رب العزت نے عبادات کی بات نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ۔ یعنی نیکی کا حقیقی تصور سب سے پہلا جو اسلام اور قرآن دے رہا ہے ہمیں، وہ ایمانیات کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ نیکی شروع یہاں سے ہوتی ہے۔
نیکی کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ تم اپنا مال دو. اب یہاں پر مال کو سب سے پہلے لایا گیا قرآن مجید نے لایا، کیونکہ مال کی وجہ سے بندہ رشتے قطع کرے گا. یہ بنیاد ہے. اکثر رشتہ داریاں ختم مال کی وجہ سے ہوں گی. پھر یہ ایسا اژدہا ہے مال کی محبت، مال کی چاہت، مال کی حرص، مال کی لالچ. اس مال میں پھر سب کچھ آ گیا، وراثت بھی آ گئی، آپ کا بینک بیلنس بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا اس میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر امت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک آزمائش پیدا کی ہے، اور اس امت کو اس آزمائش کے ذریعے سے اللہ نے آزمایا. جو امت اس آزمائش پہ پورا نہ اتر پائی، اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل کر دیا. کسی پر پتھروں کی بارش ہو گئی، کسی پر طوفان نوح آ گیا، کسی پر مینڈک چھوڑ دیے گئے، کسی خطہ زمین کو اوج ثریا پہ اٹھا کے تہس نہس کر ڈالا. تو عذاب آ گئے جب وہ قوم، جب وہ امت اس اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر پورا نہ اتری. آقا نے فرمایا میری امت کی آزمائش اور فتنہ یہ مال کی محبت ہوگی. مال ہوگا، مال کی وجہ سے لوگ قتل کریں گے، رشتے قطع کریں گے، ادب چھن جائے گا، بیٹا باپ کو چھوڑے گا، باپ بیٹے کو چھوڑے گا، بہن بھائی کو چھوڑے گی، بھائی بہن کو چھوڑے گا. بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ، خدا کی قسم، انی لا اخاف ان تشرکوا من بعدی، کہ میں اللہ کی قسم کھا کے یہ بتا رہا ہوں تمہیں، وہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ایک شرک کی جنگ جاری تھی کہ نبی آتا وہ توحید کا درس دیتا، جب وہ جاتا تو قوم پھر شرک میں مبتلا ہو جاتی. پھر نیا نبی آتا وہ توحید کا درس دیتا، پھر وہ جاتا پھر قوم بتوں کی پوجا کرتی. آقا نے فرمایا میں نے وہ جنگ جیت لی ہے، مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے. حضور نے قسم کھا کے کہا ان تشرکوا من بعدی، کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے. اب وہ بتوں کی پوجا میری امت نہیں کرے گی، اب میری امت شرک کی طرف، گرد کی طرف نہیں جائے گی. مگر ساتھ ہی فرمایا ولیکن اخاف ان تتنافسوا، ایک خوف باقی ہے کہ تم دنیا پرست ہو جاؤ گے. تم مال کی حرص کی خاطر، دنیا کی خاطر قتل و غارت بھی ہوگی، رشتے بھی قطع ہوں گے اور سب کچھ ہوگا. اور اس امت کا حال یہ ہے کہ اس امت نے تو تخت و تاج کی خاطر اور مال کی خاطر اپنے ہی نبی کا سارا خاندان قتل کر ڈالا. یہ تخت کی، تاج کی، مال کی حرص ایسی ہے، یہ جسے لگ جائے چھوٹتی نہیں اس سے. پھر وہ جو چاہے کرے کر دیتا ہے. پھر اسے یہ حیا نہیں رہتا، یہ خیال نہیں رہتا کہ سامنے ہے کون. وہ چاہے پھر سیدہ کا لال، فاطمہ کا لال، حسین ہی کیوں نہ ہو. تو یہ مال اس امت کا امتحان ہے، مال کی حرص، مال کی محبت. اب وہ مال کی محبت کا ذکر کر دیا، وآت المالا، یعنی نیکی کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ تمہارے اندر سخاوت اور غنا ہو، مال کی حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو، طمع نہ ہو. یہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا. جس کے اندر یہ حصہ آ گئی وہ پھر سمجھ لو کہ برباد ہو گیا. تو وہ اپنا مال دے، یعنی آپ دیکھیں کہ کانسیپٹ نیکی کا قرآن دے رہا ہے اور آغاز کہاں سے کر رہا ہے کہ اپنا مال دے. کیوں دے؟ علی حبہ، اس کی محبت میں دے. یعنی مال کے دینے کے اندر اور کوئی چیز ساکھ داخل نہ ہو، اللہ رسول کی محبت ہو. اور دے کہیں ذوی القربا، اپنے رشتہ داروں کو دے. آپ نے دیکھا کہ نیکی کا پہلا تصور ہی قربا کو جوڑنے کا دیا جا رہا ہے. مال سے، چونکہ مال بنیاد بنے گا رشتے قطع کرنے کی. کہیں وراثت کا جھگڑا آ جائے گا،
کہیں کاروبار کا بھائیوں کے درمیان جھگڑا آ سکتا ہے، کہیں اور جھگڑے آ جائیں۔ آج ہم اس دور میں اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دور مفاسدہ اور مناقشہ میں حضور سید شیخ الاسلام حجت المحدثین ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی صحبت عطا کر دی، ان کی تربیت عطا کر دی، منہاج القرآن کی چھت عطا کر دی۔ ورنہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمیں کانوں کو سننے کو ملتا ہے کہ بیٹے نے باپ مار ڈالا، جائیداد کی محبت ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں قصور میں بیٹے نے ماں باپ ہی مار ڈالے جائیداد کی ہرس میں۔ یعنی یہ مال اژدہا ہے، اس کی حص لگ گئی تو ختم سب کچھ۔ ان رشتوں کو بچانا، یعنی جہاں بہت ساری عبادات کرنی ہے، ان بنیاد کی اس کی جو عبادات کی ہے، قبر میں داخل ہونے سے پہلے رشتے سلامتی کے ساتھ لے کے جانے، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ نے بیٹا چھوڑ رکھا ہے، بیٹے نے باپ چھوڑ رکھا ہے، والدین چھوڑ رکھے ہیں، بھائی نے بہن کو چھوڑ رکھا ہے، بہن نے بھائی کو چھوڑ رکھا ہے، چچا کو چھوڑ رکھا ہے، تائے کو چھوڑ رکھا ہے، چچا زاد کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا، آپ نے فرمایا جو مجھے ایک بات کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب قربان جائیں، آپ دیکھیں اس کا کیا نصیب ہوگا جسے جنت تو ملے مگر حضور کی سفارش اور حضور کی ضمانت سے ملے۔ اس کے کیا کہنے، جسے آقا جنت دے۔ تو آقا نے فرمایا جو ایک بات کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے ضمانت دی آپ کو۔ آقا نے فرمایا میں نے تجھے جنت کی ضمانت دی۔ اب وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اب مجھے یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ یہ جو میں نے ضمانت دی ہے کس شے کی دی ہے؟ قربان جائیں کیا عشق تھا ان میں، کیا غلامی تھی ان کی، کیا محبت تھی ان کی کہ در مصطفیٰ سے جنت مل رہی ہے لے لو، دنیا تو ادھر رہ جائے گی نا۔ تو پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اب مجھے وہ بھی ارشاد فرما دیں کہ میں نے ضمانت کس بات کی دی ہے؟ تو آقا نے فرمایا تو نے مجھے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جب تیرا خونی رشتہ، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، والدین، بھائی، چچا، تایا، ماموں، خالہ، چچا زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، یہ سارے بہن بھائی تو بہت کلوز ہوتے ہیں نا، یہ بھی سارے خونی رشتے شریعت نے رکھے ہیں۔ یہ ان میں سے جب کوئی تیرے ساتھ زیادتی کرے گا، جب کوئی تیرا حق مارے گا تو تو جواب میں ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، نہ انہیں قطع کرے گا، نہ چھوڑے گا، ملنا بھی نہیں چھوڑے گا، ان کے ساتھ نیکی سے پیش آتا رہے گا۔ تو نے یہ ضمانت دی ہے مجھے، یہ تو نے مجھے ضمانت دی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، محفل سجی ہوئی تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو رشتے کا قاطع ہے وہ میری مجلس سے اٹھ جائے، جو رشتہ نہیں سنبھال کے رکھا وہ قطع کیا، وہ کہتے ہیں نا انہوں تے میں زندگی بھر نہیں ملنا، چلو بات ختم، اس نے چونکہ میرے ساتھ یہ کیا ہے اب میں زندگی بھر اس کے ساتھ قطع تعلقی کر دوں گی یا کر دوں گا۔ ایسے کئی جملے آپ کو سنتے ہیں۔ یاد رکھ لیں اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے منع کیا ہے، بلکہ آقا نے فرمایا وہ میری مجلس سے ہی چلا جائے۔ کیا معنی؟ وہ میرا لگتا ہی کچھ نہیں ہے۔ جسے اپنی خواہشیں ضروری ہیں، میری پسند نہیں ضروری۔ جو اپنی خواہش کا بندہ ہے اللہ رسول کی خواہش کو پسند نہیں کر رہا۔ ایک صحابی اٹھ، ایک نوجوان اٹھا، وہ چلا گیا، کچھ دیر گزری، وہ پھر آ کے بیٹھ گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ پہلے اٹھ کے چلا گیا تھا، پھر آ گیا ہے، آقا نے اسے بلایا،
پوچھا بھی تو پہلے چلے گیا تھا پھر آ گیا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ نے فرمایا کہ جو رشتے کا قطع کرنے والا ہے وہ میری مجلس سے چلا جائے تو میں نے سوچا میں نے پھر آپ کی مجلس چھوڑ کے پھر کیا لینا, آپ ہی نہیں ملے تو مجھے کیا ملا پھر. تو میری خالہ کے ساتھ میں نے رشتہ قطع کیا ہوا تھا, وہ میرے ساتھ زیادتی کرتی ہیں بڑی, تو آپ کے فرمان پر میں گیا ہوں, میں نے ان کی زیادتی کے باوجود جا کے ان سے معافی مانگ لی اور معافی مانگ کے ان سے میں نے رشتہ جوڑ کے دوبارہ آ گیا ہوں کہ یا رسول اللہ ہر رشتہ توڑنا قبول ہے, آپ کا نہ ٹوٹے, آپ کا نہ ٹوٹے. اور آپ نے فرما دیا میرے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں جو یہ رشتے توڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ ہمارے یہاں فقدان ہے بہت زیادہ, ان تعلیمات کی طرف توجہ نہیں دلائی جا رہی. بلکہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بھائی کی بات کی, اس سے نیکی کرتا ہوں, وہ آگے سے زیادتی کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نیکی کرنے والے سے نیکی کرنا یہ جانوروں کا کام ہے, اور کتے کی مثال دی کہ کتے کو کوئی روٹی ڈالے تو وہ بھی نہیں کاٹتا, کوئی کتے کو روٹی ڈالتا ہے تو اس کو کاٹتا ہے, وہ اس کو تو نہیں کاٹتا. تو یہ تو جانور ہوتا ہے. یہ کون سی بڑی بات ہو گئی کہ جو میری عزت کرے میں ہی اس کی عزت کروں گا, جو میرے بچوں کے ساتھ اچھا رویہ کرے میں ان کے ساتھ اچھا رویہ کروں گا, اور ہے وہ بھائی ہے وہ بہن ہے وہ ماموں ہے وہ چچا ہے وہ خالہ ہے وہ پپی ہے وہ تایا ہے وہ چچا ذات ہے وہ پپی ذات ماموں ذات, وہ میرے ساتھ نیکی کرے تو میں بھی نیکی کروں. تو آقا نے فرمایا یہ تو جانوروں کی سطح ہے, یہ تو سطح جانوروں کی ہے, انسان کی سطح اس سے اوپر ہے کہ بندہ انسانوں میں داخل اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس سے کوئی زیادتی کرے تو وہ ریئیکشن میں اس کو زیادتی کا ایکشن نہ دے, تو پھر بنتا ہے انسان. تو مسلمان تو اس سے بھی کہیں اوپر ہے, مسلمان تو اس سے بھی کہیں اوپر ہے. یہ تو رشتے ہو گئے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں اسلام نے کیا سکھایا, حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب آقا نے کیا فرمایا کہ تو نے مجھے یہ ضمانت دی ہے کہ جب کوئی تجھ سے زیادتی کرے تو تو اس سے زیادتی نہیں کرے گا, توڑے گا نہیں, وہ توڑے تو جوڑے گا, یعنی مل جا کے ملے گا. بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جس نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے معافی مانگی, رشتہ ٹوٹ رہا تھا اور معافی مانگنے سے جھگڑا ختم ہو جائے گا, رشتہ بچ جائے گا. اور آقا نے فرمایا اس نے معافی مانگ لی حالانکہ وہ حق پہ ہی تھا, رشتہ نہ ٹوٹے. اس پر اگر اس نے معافی مانگی تو آقا نے فرمایا یہ جو معافی مانگنا آسان بات نہیں ہے, وہ بھی ہمارے ہاں وہ ہندوؤں سے لیا ہوا لفظ شریکہ ہے نا, ہم نے ہندوؤں سے سیکھا ہوا. یہ ساس بھی ہندوؤں سے لی ہے, یہ بہو بھی ہندوؤں سے لی ہے, یہ اسلام نے نہیں دی ہمیں یہ چیزیں. اسی میں ایک شریکہ بھی ہے جس پر بڑے ہم پابند ہوتے ہیں, وہ بائی کا گھر شریکہ ہے. اس ماحول میں بھائی سے شریکے میں معافی مانگنا آسان کام ہے, اور عین اس وقت جب آپ حق پہ بھی ہوں, جب آپ حق پہ بھی ہوں. اسلام چاہتا ہے جھگڑا نہ ہو. اسلام جب جھگڑا ہو تو پھر انصاف لاتا ہے, عدل لاتا ہے. لیکن کوئی عدل سے ہٹ کے حق چھوڑ کے جھگڑا ختم کر دے تو پھر اسلام اس کو پھر جو درجے دیتا ہے وہ مصطفیٰ سے سنے. پھر آقا نے فرمایا اس نے معافی مانگی, تو جب معافی مانگے گا تو کتنا کچھ سننا پڑے گا کہ بھئی جھوٹا سی تے معافی مانگی ہے نا, یہ بھی سننا پڑے گا. اور معافی مانگنا یہ بڑی جرت کا کام ہے. معافی پہلے وہی مانگتا ہے جو پہلے من کو مار دیتا ہے, وہی مانگتا ہے. اور جو معافی مانگے اسے توفیق اللہ کے ہاں معافی مانگنے کی بھی مل جاتی ہے.
جو بندے سے معافی مانگ لیتا ہے تو رب سے تو پھر قربان جائیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ جس نے اس لیے معافی مانگ لی کہ جھگڑا نہ ہو، رشتہ نہ ٹوٹے، وہ مانگ لے، اس سے جو اس کی عزت گئی ہے گھبرائے نہ، وہ میں اس کو عزت دوں گا، میں اس کو عزت دوں گا، آقا نے فرمایا۔ پھر آقا نے فرمایا کہ جس نے حق پہ ہوتے ہوئے اس لیے حق چھوڑ دیا کہ بھائی نہ چھوٹے، حق چھوڑ دیا کہ بہن نہ چھوٹے، حق چھوڑ دیا کہ میرا چچا نہ چھوٹے، حق چھوڑ دیا تایا ماموں پھپھی نہ چھوٹے، حق چھوڑ دیا، آقا نے فرمایا وہ چھوڑ دے مگر رشتہ نہ ٹوٹنے دے، اس کا حق میں دوں گا اس کو، وہ مجھ سے لے لے۔ آقا یہاں میں ایک بات سناتا ہوں آپ کو، یہ حق کی بات آ گئی، ایسے ضمناً آ گئی، میرے ذہن میں آ گئی۔ آگے سے برائی کرتا ہے تو آقا نے پھر فرمایا وہ جانوروں کا کام ہے۔ اصل تو انسانیت یہ ہے اور مسلمان یہ ہے کہ جب خونی رشتہ تیرے ساتھ زیادتی کرے تو تو یہ نہیں کہنا کہ بس میں نے اسے چھوڑ دیا، نہیں، اس کے ساتھ ملنا ہے، اسے لے کے چلنا ہے۔ اور شرعی طور پر اگر قریب گھر ہوں تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک ہفتے میں ملنا لازم ہے، ان کے حالات کا پتہ چلے، ان کے معاملات کا پتہ چلے۔ اگر کوئی مشکل میں ہے تو آت المال علی حبی ذوی القربہ، پھر اللہ کی محبت میں وہ مال دے کر ان پر خرچ کر کے اللہ کی رضا لے، ان کی مشکل کو دور کرے۔ اور اگر دور رہتے ہیں تو مہینے میں، اور آج کل تو دوری نزدیکی رہ ہی نہیں گئی، تو یہ رشتے ہیں، ان کو نبھانا ضروری ہے۔ انہی رشتوں میں پھر اولاد کا رشتہ بھی ہے، اور پھر اولاد کے حقوق بھی ہیں۔ اور یاد رکھ لیں جب بھی رشتہ قطع ہوتا ہے، یا رشتہ کیا، جب بھی فساد ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، اس وقت ہوتی ہے جب ایک کا حق مر رہا ہوتا ہے۔ یعنی عدالت کا کام حق دلانا ہوتا ہے۔ جتنی شریعت کے قوانین بنے ہیں، جتنے قانون ہیں، حق نہ مارا جائے، جھگڑا اس وہاں ہوگا، چاہے میاں بیوی کا جھگڑا ہو، چاہے بھائیوں کا جھگڑا ہو، بہن بھائی کا جھگڑا ہو، بہنوں کا جھگڑا ہو، کسی کا جھگڑا ہو، ہمیشہ جھگڑا وہاں ہوتا ہے جہاں حق مارا جاتا ہے۔ اور جس کا حق مر رہا ہوتا ہے وہ پھر اپنے حق کی خاطر پھر وہ میدان میں آ جا، پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک غصب کر رہا ہوتا ہے، ایک اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے۔ تو حقوق و فرائض اگر ادا کر دیے جائیں، اور ہر شخص اگر اپنے فرض کی ادائیگی کر سوچے۔ ہمارے ہاں عجیب معاملہ چل گیا ہے، میاں بیوی کے جھگڑے بھی لے لیں، بہن بھائیوں کے بھی جھگڑے لے لیں، کسی جھگڑے کو لے لیں، ہر شخص اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے مگر اپنے فرض کو ادا کرنے کی بات نہیں کرتا۔ اور اسلام نے ہمیں سکھایا فرض ادا کرو۔ اگر اپنا فرض ادا کیا جائے تو دوسرے کا حق خود بخود ادا ہو جائے گا۔ حق نہیں مارنا چاہیے۔ انہی حقوق میں سے ایک حق عقیقہ بھی ہے۔ انہی حقوق میں سے، اولاد کے حقوق میں سے ایک حق اس کا عقیقہ ہوتا ہے۔ تو عقیقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر، بعض لوگ ایسے عقیقے کا بھی لا علمی میں انکار کر دیتے ہیں کہ عقیقہ کچھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ عقیقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقۃ تذبح عنہ یوم سابعہ ویسمى فیہ ویخلق رأسہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر لڑکا اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہوتا ہے۔ جیسے آپ گروی لے لیتے ہیں نا کوئی چیز، آپ نے ادا کر دیا تو آپ کا مال ادا ہو جائے، وہ چیز پھر آپ کی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جب آپ کو بیٹا ملا یا بیٹی ملی تو اللہ پاک کہہ رہا ہے اب یہ گروی ہو گیا ہے، اب وہ آپ کیا کریں، عقیقہ کریں تو پھر آپ کی ملک میں آ جاتا ہے، آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں، وہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ یہ 7 دنوں میں کیا جائے۔ پھر فرمایا تذبح عنہ، ان کی طرف سے ذبح کیا جائے، یوم سابعہ، 7ویں دن۔
یعنی 7ویں دن جا کے سنت یہ ہے کہ بچے کے حق ادا کیا جائے، اور وہ حق یہ ہے کہ اس کی طرف سے ذبح کیا جائے، اور پھر اس کا انہی ویسمى فیہ، انہی 7 دنوں میں پھر اس کا نام بھی رکھا جائے، ویخلق رأسہ، اور پھر اس کا جو حلق کروائی جائے، اس کے بال اتروائے جائیں۔ یہ 7 دنوں کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ حق ہے اولاد کا، یعنی پہلا حق اولاد کا وہ عقیقہ ہوتا ہے۔ پھر یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد میں آئی ہے اور سنن ترمذی میں آئی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد کی یہ بھی حدیث پاک ہے، اور نسائی کی بھی ہے، اور دیگر صحاح ستہ میں آئی ہے۔ آپ نے فرمایا انل غلام شاتان مکافیتان و انل جاریت شاتن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں دی جائیں، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں دی جائیں، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کی جائے، تو یہ ان کا حق ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مال غلام عقیقۃ فاحرقوا عنہ دمان وامیتوا عنہ الاذى، آقا علیہ السلام نے فرمایا لڑکے کے ساتھ عقیقہ کا حکم ہے، پس اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی جانور ذبح کرو۔ تو جب بندہ جانور ذبح کرتا ہے تو بہت ساری بلائیں اللہ پاک اسے ٹالتا ہے، اور اس کی طرف سے تکلیف کو دور کرو، یعنی اس پر بعضوں نے یہ لکھا کہ تکلیف سے مراد یہ کہ اس کے بال کٹوائے جائیں، اور بعضوں نے اس پر یہ تشریح کی ہے کہ نہیں، تکلیف سے مراد یہ ہے کہ جب آپ عقیقہ کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کی زندگی کی تکلیفیں دور کر دیتا ہے، یہ صدقہ کہ اس میں چلا جاتا ہے، یا اس میں خیر میں چلا جاتا ہے۔ تو آج غلام قادر صاحب نے اپنے پوتے کا نواسے کا عقیقہ کیا ہے، اور ان کے اس عقیقے کی اس محفل کی توسل سے ہمیں ایک خیر کی بات یہ سیکھی ہے کہ اپنے رشتوں کو قطع نہ کرو، ورنہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا، یہ مکان، یہ کوٹھیاں، یہ بینک بیلنس، یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا، ساتھ جائے گا وہ نیکی جائے گی، آپ کی وہ نیکی جائے گی۔ تو رشتوں کو قطع کرنا یہ سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ آج پورا معاشرہ اس لعنت میں مبتلا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو بات ہم نے کہی ہے، قرآن و حدیث سے سنی ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم رب کتنا سفر اور طے کرنا ہے، ہم نے اب قریب پہنچ گئے ہیں، سامنے قبر ہے، تو اس قبر میں داخلے سے پہلے اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات پر پابندی کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔